تو شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید وہ دو نام ہیں جن کی وجہ سے بالاکوٹ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور ان کی قربانیاں اسلام کی خاطر وہ قربانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج اس علاقے کے اندر اسلام زندہ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیات ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید روڈ کا یہاں میں موجود تھا، اور آج اللہ نے مجھے اور سلمان خان کو یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم شاہ احمد شہید روڈ کے نام سے روڈ کا افتتاح کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 18 کلومیٹر روڈ گرلاٹ سے لے کر گڑی بولا تک جائے گا۔ کچھ تھوڑی سی میں آپ کو باتیں ضرور بتانا چاہوں گا۔ مجھے ہنسی آتی ہے کچھ لوگوں کے خیالات کے اوپر اور ان کے سوچ کے انداز کے اوپر۔ آج میں فیس بک دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ لیاقت کسانہ صاحب نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک چیف منسٹر کا نوٹیفکیشن لگایا ہوا ہے کہ یہ روڈ جو ہے وہ مظہر علی قاسم صاحب نے چیف منسٹر سے منظور کروایا، اور آج اس روڈ کا افتتاح کر رہے ہیں سید احمد شاہ صاحب اور صالح محمد خان صاحب۔ ایکس ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی حکومت میں، اور وہ حکومت بھی کس کی تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی، اور آج بھی حکومت کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، کہ پہلی بھی انہوں نے اس کا نوٹیفکیشن کیا، اور اب نوٹیفکیشن کرنے کے بعد انہوں نے پریکٹیکل کام بھی شروع کر دیا، جس کے لیے میں اپنے چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تحصیل بالاکوٹ کے تمام لوگوں کی طرف سے، اور عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تحصیل بالاکوٹ کے پورے لوگوں کی طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اتنا بڑا اور دیرینہ مسئلہ جس کو ہم مزاحن موٹر وے کہتے تھے، آج اللہ کے فضل کرم سے اس کا کام 2-4 دن پہلے میں نے شروع کروا دیا ایکشن صاحب کو کہہ کے، کیونکہ وقت کم تھا، آگے رمضان تھا، تو میں نے کہا کام شروع کر دیں، ہمیں جیسے ہی وقت ملے گا تو ہم آگے افتتاح کر دیں گے۔ تو پچھلے دور میں ایک نوٹیفکیشن ہوا تھا 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کا اس روڈ کے لیے، اور وہ ریہیبلیٹیشن تھی 18 کلومیٹر روڈ کی۔ مجھے بتائیں 5 کروڑ 80 لاکھ میں 18 کلومیٹر روڈ بن سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ ممکن ہے یہ بھی بات؟ جب میں آیا تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے، کیونکہ اس وقت الیکشن میں پی ٹی آئی نے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، اوپن ٹکٹ چھوڑ دیا تھا، تو وہ نوٹیفکیشن ٹینڈر شیڈر ہو گیا، لیکن اس کے لیے فنڈ کا کوئی معاملہ نہ ہوا۔ تو جب میری چیف منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی تو انہیں میں نے کہا کہ اسکیم کو آپ بدلیں، اس طریقے سے بدلیں، ذرا میری طرف دھیان دیں، اس اسکیم کو اس طریقے سے بدلیں کہ 5 کروڑ 80 لاکھ روپے تو آپ نے منظور کیا ہوا ہے، اور یہ 18 کلومیٹر روڈ کی ریپیئر کے لیے، لیکن ہمیں 18 کلومیٹر روڈ نیا چاہیے، بالکل نیا روڈ چاہیے۔ تو اس لیے 5 کروڑ 80 لاکھ کو بھی رہنے دیں، جو ٹینڈر اس کے اوپر ہم کام کریں گے، اس کے علاوہ اس کو ریوائز اسٹیمیٹ کریں گے۔ آج ایکسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو روڈ ہم شروع کر رہے ہیں یہ ریوائز اسٹیمیٹ ہو کے یہ 5 کروڑ 80 لاکھ تقریباً یہ 10 کروڑ سے اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ یہی بات ایکسی صاحب، یہ روڈ انشاءاللہ 10 کلومیٹر سے اوپر 10 کروڑ سے اوپر چلا گیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے صرف 5 کلومیٹر تک کیا، پورے 18 کلومیٹر کی ریپیئر ہم نے اس میں نہیں رکھی، اس کو 5 کلومیٹر میں کر کے اور 13 کلومیٹر جائکا سے ہم نے منظور کروایا، جس کا سروے 2-3 دن بعد ہو جائے گا، اور اس کے آگے 13 کلومیٹر وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ 18 کلومیٹر روڈ ہے۔ لیاقت کسانہ صاحب، یہ بچوں کی کھیل نہیں ہے کہ جو آپ کہیں گے اور وہ لوگ منظور کر لیں گے، جو آپ غلط پوسٹیں لگائیں گے لوگوں کی ذہن خراب کرنے کے لیے منظور کر لیں گے، کیونکہ آپ کی بنیاد، آپ کی سیاست کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے، اور ہماری سیاست کی بنیاد سچ کے اوپر ہے۔ جو ہم کام کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہی ہیں جو درست ہوتا ہے، جو غلط ہوتا ہے اس کو کہتے بھی نہیں۔ میں نے محمود خان صاحب کے پاس اگر کوئی آدمی آ جائے اور وہ نہ ہونے والا کام ہو تو ہم اس کو دلاسا دے کے تسلی کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا، اور جو ہونے والا کام ہو تھوڑا سا بھی اس میں اگر چانس ہونے والا 5% تو ہم اس کو 100% کر کے اس کو کام کو کر کے دیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو ہم نے کام کرنے والا کام شروع کیا ہے، اور ہم نے وہ جو تسلسل ٹوٹا تھا آج سے 6 سال پہلے، اللہ کے فضل سے میں نے اور صالح محمد خان نے مل کر اس تسلسل کو دوبارہ سے بحال کیا۔ تو آج یہ روڈ ہے، یہ 18 کلومیٹر کا روڈ ہے، اور ایکسیڈبلیو جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جائکا آگے 13 کلومیٹر کرے گا، 5 کلومیٹر سی ڈبلیو کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کانشیا میں ایک جائکا کا روڈ کروایا تھا، پتہ ہے نا آپ کو؟ اس کی لاگت کیا تھی؟ کوئی کسی کو پتہ ہے اس کی لاگت کیا تھی؟ جی 32 کروڑ۔ 5 کلومیٹر کو اگر تقسیم دیں 32 کروڑ سے تو کتنا بنتا ہے؟ 6 کروڑ روپیہ 1 کلومیٹر کا، اور 13 کلومیٹر کو اگر 6 کروڑ سے آپ تقسیم دیں تو کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 1 ارب سے زیادہ کا یہ پروجیکٹ ہے۔ یہ 5 کروڑ 80 لاکھ کسانہ صاحب پروجیکٹ نہیں ہے،
یہ 18 کلومیٹر کا پروجیکٹ تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ میرے دوست مجھے فونے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کا پیار ہے، لوگ کہتے ہیں سارے محمد خان اور احمد شاہ ہمارے پاس بیٹھے رہے، ہم ان سے باتیں کرتے رہے اور یہ ہم سے باتیں کرتے رہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ آپ کا وہ محبت اور پیار جو آپ کی آنکھوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمارے لیے ہے، آپ کی امیدیں ہمارے اوپر، آپ کا اعتماد ہے ہمارے اوپر۔ آج 2 مہینے ہم نے، اگر میں پشاور میں نہ بیٹھتا آپ یقین کریں، اور میں ادھر یہ چکر لگاتا رہتا، شادی جنازہ السلام علیکم وعلیکم السلام، تو یہ 13 کلومیٹر روڈ ہمیں نہیں ملتا۔ یہ 2 مہینے وہاں پہ لگائے تو آپ کے لیے 18 کلومیٹر روڈ کا پروجیکٹ ہم لے کر آئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے خدا نے آج ہمیں سید احمد شہید 18 کلومیٹر روڈ دے دی۔ محنت کیا اس کو محنت کی۔ آج سالم احمد خان کم از کم 10 کروڑ روپے سے زیادہ بجلی کا کام ابھی تک 2 مہینوں میں کر چکے ہیں۔ آپ اگر یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے رہتے، میرے پاس آ کے بیٹھے رہتے، اسلام آباد میں جا کے کام نہ کر رہے ہوتے، پشاور میں یہ نہ دوڑ رہے ہوتے، تو کیا یہ 10 کروڑ کا کام کر سکتے تھے؟ ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، شام کا ٹائم ہے تو تھوڑا سانس بھی لیتے ہیں۔ میں 11 بجے میں نے جنازہ کیا اپنے کوہستان والوں کا اسلام آباد، 11 بجے جنازہ کر کے 6 بجے میں نے جنازہ کیا کاغان کا اسی دن، اور اسی دن رات کو میں واپس گیا پھر پشاور اپنے کاموں کے لیے، تو پورا دن گزر گیا ٹریولنگ میں۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے آج، 35 سال سردار محمد یوسف صاحب صرف جنازے اٹینڈ کرتے رہے ہیں، یہ بھاگتے رہے، ان سے کام اسی لیے نہیں ہوا۔ دن کو کوئی وقت ملے گا تو کام ہوگا نا۔ آپ اسلام آباد سے اٹھیں اور پنجول جائیں جنازے کے لیے اور پھر واپس اسلام آباد جائیں تو دفتر کس وقت جائیں گے اور کام کس وقت ہوگا؟ تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ مجھ سے اور سالم محمد خان سے اس بات پہ کبھی ناراض نہ ہو۔ ہم مقدم رکھیں گے آپ کے کام کو، اور آپ کی خوشی غمی کو ہم مقدم نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ آپ کا کام ہو گیا تو وہ آپ کی خوشی ہوگی، آپ کا کام ہو گیا تو وہ آپ کا نقصان پورا ہوگا۔ جنازہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اوپر آنا چاہیے، ایک سوشل ایونٹ بھی ہے کہ وہاں پہ ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ جس آدمی کے گھر میں جنازہ ہے اس کے ساتھ آ کے آپ بیٹھتے ہیں تو اس کی دلجوئی بھی ہو جاتی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہر جب وقت میں پہنچنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی ڈیولپمنٹ کے کام میں پھنسے ہوں اور نہ پہنچ سکیں، کوشش ہماری پوری ہوگی، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ سے اور سالم محمد سے اس بات پہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ بعد میں آپ نے دعا کے لیے آ جاتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، تو سارا دن اگر ہم اسی کام میں بھاگتے رہیں تو پھر دفتروں میں کب جائیں؟ آپ یقین کریں، میں پشاور جاتا ہوں، کسی دن کوئی جائے میرے ساتھ، اور جاتے ہیں میرے ساتھ لوگ، ایک دفتر سے اٹھتے ہیں کام کروا کے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، اور ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ دفتروں والے رات کو 10 بجے تک بیٹھے رہیں اور ہم ان سے کام کرواتے رہیں، لیکن مجبوری ہے 5 بجے دفتر بند ہو جاتا ہے، مجبوری ہے۔ تو تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے مزدور ڈے تھا 1 مئی کو، تو میں نے کہا جی چھٹی آج ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ سارا دن دفتروں میں مزدوری تو ہم کرتے ہیں، ایک دفتر سے دوسرے دفتر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹرانسفرز کے لیے، پوسٹنگز کے لیے، نوکریوں کے لیے، روڈوں کے لیے، پانی کے لیے، بجلی کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں مائک پہ کہوں گا کہ آپ کا پانی میں لگا دوں گا تو یہ لگ جائے گا؟ آپ کے پانی کے لیے مجھے جان لگانی پڑے گی جا کے، تب آپ کا پانی لگے گا۔ میں 8 مہینے لیٹ اسمبلی میں گیا ہوں، ضمنی انتخاب تھا، جب میں وہاں گیا تو آپ یقین کریں کہ یہ جائکا کے روڈ ختم ہو چکے ہوئے تھے، 600 کلومیٹر روڈ تھا یہ پورے صوبے کے لیے، جو کہ ایم پی ایس صاحبان کے اندر تقسیم ہو چکا ہوا تھا۔ میں نے جا کے جھگڑا کیا، محنت کی، چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھا کہ جی یہ روڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، 6 یونین کوسلے اس روڈ کے اوپر ہیں، 6 یونین کوسلے، بالا کوٹ سے لے کر گڑی کرنا ہوتا ہے، یہ ہماری شہراگ ہے یہ روڈ، تو ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، یہ روڈ ہمیں دینا ہے۔ میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے تمام ایم پی اے سے 1 کلومیٹر کاٹ کر مجھے 13 کلومیٹر پورا کر کے دیا، یہ 13 کلومیٹر روڈ مجھے پورا کر کے دیا۔ آج یہ ہمارا میجر اور میگا پروجیکٹ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سال اگر یہ بن جاتا ہے یہ روڈ پورا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا، کیونکہ جائکا میں فنڈز کا پرابلم بھی نہیں ہے، اور جو سی ڈبلیو کا 5 کلومیٹر ہم نے اکٹھا کیا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سی ڈبلیو کا روڈ ہے، عام طور پہ جو آپ روڈ دیکھتے ہیں سی ڈبلیو کے، ان کو ہوتا ہے 12 فٹ گولا، ایکچولی صاحب ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، سی ڈبلیو کے روڈ کو ہوتا ہے 12 فٹ گولا، آپ کی اس روڈ کو ہوگا 18 فٹ گولا،
18 फुट गोले का ये रोड आपका बनेगा और इसी तरह 18 फुट गोले का आगे जाएगा का रोड बनेगा इंशाल्लाह। ये मुतबादल रोड हमारा आपके NHA की रोड की तरह का एक ऐसा रोड होगा। और उसके साथ साथ साले मोहम्मद खान साहब ने एक पुल मंजूर करवाया कंक्रीट का और एक सूबाई हुकूमत से मैंने मंजूर करवा दिया कंक्रीट का। तो इन दो रोडों के दरमियान इस दरिया के ऊपर 2 पुल लगेंगे मजीद। तो फिर अयूब पुल, गड़ी वाला पुल और ये 2 पुल हमारे 4 पुल हो जाएंगे और आर पार आबादी सारी कनेक्ट हो जाएगी और हमें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो ये जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, ये सारे दोस्त हमारे साथ, नदीम खान मेरे साथ राब्ते मेरे थ्रू, अपना ये डॉक्टर शाहिद साहब बैठे हुए हैं, हैदर बैठा हुआ है, पीछे जमील खान साहब बैठे हुए हैं और सारे दोस्त हमारे साथ राब्ते मेरे हर वक्त राब्ते में रहते हैं। और उनकी डिमांडें ये नहीं होती कि हमारे लिए कुछ वहाँ से टाफियाँ ले आओ, उनकी डिमांडें ये होती है कि हमारे इलाके के लिए पानी ले आओ, हमारे इलाके के लिए रोड ले आओ। इसीलिए तो आपने वोट दे के हमें पेशावर में भेजा है ना, तो पेशावर भेज दिया तो थोड़ा सब्र तो करो ना यार, अब उधर हमें काम करने दो। आएंगे, कभी कभी मुलाकात होगी, कुछ मसले हल होंगे, फिर जाएंगे, मसले हल करके फिर वापस आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये रूटीन चलेगी और ये इंशाल्लाह आज के बाद, आज से शुरू हुआ है ये रोड का काम, ये तरक्की का सिलसिला इंशाल्लाह तहसील बालाकोट में टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। इसके बाद और बहुत कुछ आएगा, इसके बाद और बहुत कुछ आएगा। ये आपकी कॉलेज की पोस्टों की मंजूरी की मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द यहाँ पे होगी। वहाँ पे टीचर्स बाहर से ट्रांसफर करके यहाँ पे लगाएंगे। अपनी पोस्टें अभी कॉलेज की मंजूर नहीं होगी, क्लास 4 की भी और उस्तादों की भी। बाहर से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारी डिमांड पे यहाँ पे उस्तादों को लगा दी और हमारा सिलसिला बच्चियों की क्लासेस का शुरू हो गया। आपके असा कॉलेज 70 बिस्तर का अस्पताल है। 2 दिन पहले मैं सेक्रेटरी हेल्थ से मिल के आया, उसको SND की रिक्वेस्ट करके आया। आपका कोटगली का अस्पताल 100 बेड का अस्पताल है, उसको हम एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, वो बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाए। आपके जो कॉमर्स कॉलेज है उसके लिए बसों का इंतजाम, आपके ये जो यूनिवर्सिटी से हमारी बच्चियां आती हैं और बच्चे जाते हैं, इनके लिए बालाकोट में बसों का इंतजाम और गड़ी बुला के अंदर बसों का इंतजाम, गड़ी बुला के अंदर एक बच्चियों का गर्ल्स कॉलेज। तो ये सारे वो टारगेट से जिनके ऊपर हम रात दिन काम करते हैं। हमें आपकी दुआओं की जरूरत है कि अल्लाह की ज़ात हमें कामयाबी अता फरमाए इन चीज़ों के अंदर, ताकि ये चीज़ें हम आगे लेकर चल सकें। वो लोग जो सारा दिन जिनका और कोई काम नहीं है, उनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, छोटा मार की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया है। अब मेहरबानी फरमाएं, उठें, हमारे सीढ़ी से लगे, हम आपको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। आप हमारे भाई, हमारे साथ चलें। सारा दिन फेसबुक के ऊपर बैठ कर ये प्रोपेगेंडे ना करें। अब लोग इन प्रोपेगेंडों को नहीं मानते। फेसबुक है भी बड़ी अच्छी चीज है, प्रोपेगेंडा होता है तो उसके नीचे कोई सही कमेंट जब आ जाते हैं तो प्रोपेगेंडा खुद ही खत्म हो जाता है, असली जाहिर हो जाता है, उसका असली जाहिर हो जाता है। एक ब्यूटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट अपलिफ्ट और ब्यूटिफिकेशन स्कीम, बहुत बड़ी स्कीम है। डिस्ट्रिक्ट मानसरा का 1.5 अरब रुपए उसके अंदर, हमारा डिस्ट्रिक्ट मानसरा उसके अंदर शामिल नहीं था। सारे अजला में उसकी में दे दी गई सारे डिस्ट्रिक्ट को, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को, और हमारे हजारा डिवीजन में सिर्फ एक अलीपुर डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल था। मैं और बाबर सलीम जाके चीफ मिनिस्टर साहब को मिले और हमने ब्यूटिफिकेशन स्कीम के अंदर डिस्ट्रिक्ट मानसरा को आज से 1 हफ्ता पहले डलवाया और इंशाल्लाह जून के बाद 1.5 अरब रुपया, जिसमें तकरीबन 50 करोड़ रुपए का ऐसा तहसील बालाकोट का बनता है, उस डिस्ट्रिक्ट अपलेट ब्यूटिफिकेशन स्कीम के अंदर आपके पास लगेगा अल्लाह के फजल से, जिसमें बहुत सारे काम हैं, जिसमें यहाँ फूड स्ट्रीट्स बनेंगी, टूरिज्म के लिहाज से काम होंगे, जिसमें रोड्स की रिपेयर होंगी, और सबसे बड़ी बात जिसमें कब्रिस्तानों की 4 दीवारियाँ, इस हद तक काम। और कल मैं चीफ मिनिस्टर से गुज़श्ता कल चीफ मिनिस्टर से मंजूरी लेकर आया हूँ तहसील बालाकोट की 50 मस्जिदों को सोलर एनर्जी देने के लिए, 50 मस्जिदों को सोलर बिजली देने के लिए, ये मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से मंजूरी ली है। और इंशाल्लाह चंद दिनों में हाजी कौंसिल की जामा मस्जिद में ये सोलर सिस्टम लग जाएगा और मस्जिदों के अंदर इसका आपका मसला जो है वो बिजली का हल हो जाएगा। तो हमारा एक लम्हा इस सोच के साथ गुजरता है कि हमने अपने लोगों के लिए क्या करना है, और इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा, सिर्फ बातें नहीं होंगी, आपको नजर आएगा खुदा के हुक्म से। जून की बाद आने वाले वक्त में मेरी और सारे मुल्क की कोशिश है कि कम से कम 50 से 100 किलोमीटर रोड तहसील बालाकोट के लिए वफाक और सूबे से लिए जाएंगे और लेंगे हम इंशाल्लाह, लेंगे हम इंशाल्लाह। अगले हफ्ते बुध वाले दिन मिनिस्टर टूरिज्म आतिफ खान के साथ और मिनिस्टर सेक्रेटरी टूरिज्म के साथ मेरी मीटिंग है, जिसमें मैंने उन्हें टूरिज्म की वो प्रेजेंटेशन देनी है इस पूरी तहसील बालाकोट की, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 50 रोड डाले हैं टूरिज्म सेक्टर के अंदर,
ظاہر ہے 1 سال میں تو نہیں بنتے، لیکن 3-4 سالوں میں 50 روڈ اگر بن گئے تو میرا خیال میں ہماری تحصیل سے زیادہ ڈیولپڈ تحصیل اس پورے ہزارہ ڈویژن میں اور کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور ٹورزم کا بہت بڑا پیسہ آ رہا ہے جس کو ہم ان مختلف چوٹیوں پر لگا لیں۔ یہ اوپر یہ پیر چیلا کا ہمارا علاقہ ہے، آگے اگر شہید گلی کے پاس آپ چلے جائیں، اوپر کیا نام ہے جی شہید گلی والا؟ شہید گلی کے اوپر بڑی خوبصورت جگہ ہے، آپ کا یہ کن بنگلہ ہے، سری کوٹ آپ کا یہ کن بنگلہ ہے، آپ ادھر اوپر چلے جائیں جو سجا کے اوپر جو ٹاپ ہے، یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، جو بنگیاں سے بھی روڈ جاتے ہیں، جو سطح سے جاتا ہے اور کانچی سے بھی جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم کر لیں، آپ خود سوچیں اگر یہ بالاکوٹ سے اگلائی تک چیئر لفٹ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کی سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اب ہمارے سوچنے کی بات ہے، اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ چیئر لفٹ بھی انگرائی بالاکوٹ سے انگرائی کی چیئر لفٹ، اور یہاں سے روڈ کن بنگلہ چلا گیا تو آپ کا یہ شہر بھی ایسا ہی بن جائے گا جیسے ناران کا شہر۔ تو ہم نے ٹورزم ڈیولپمنٹ کے اندر کام کرنا ہے، جس کو ٹیوزڈے کو میں عاطف منسٹر ہیں ہمارے سینئر منسٹر عاطف اور ٹورزم کے منسٹر بھی ہیں، ان کو میں پوری ایک باقاعدہ بریفنگ دوں گا، میرے ساتھ کچھ ماہرین بیٹھے ہوں گے، اور اس بریفنگ کے اندر وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ پہلے فیز میں کس جگہ پر جا کے ہم نے کام کرنا ہے۔